السلام علیکم۔ میری بھابھی ہر روز 7 کلو کھیر بناتی اور دیگچہ اپنے کمرے میں لے جاتی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوتی جب بھابھی 5 منٹ بعد ہی دیگچہ خالی کر کے باہر آتی اور کہتی کہ آج کھیر میں میٹھا کم تھا۔ ایک دن میرا دل کھیر کھانے کو چاہا تو میں نے بھابھی سے کہا تھوڑی سی کھیر مجھے بھی دے دیں۔ بھابھی کا رنگ فک ہو گیا اور کھیر سے بھرا دیگچہ الٹ دیا اور بولی غلطی سے گر گیا ہے۔ اب مجھے بھابھی پر شک ہوا۔ اگلے روز جب بھابھی کھیر کا دیگچہ کمرے میں لے گئی تو میں نے دروازے کے سوراخ سے کمرے میں جھانکا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ بھابھی وہاں اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ تو میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے والدین بھائی کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی فوت ہو گئے تھے۔ بھائی نے بھابھی سے کہہ دیا فضا اب تم نے میری بہن کو بیٹی کی طرح پالنا ہے۔ بھابھی نے بھی بھائی کی بات کا مان رکھا اور مجھے نہایت ناز و نعم سے پالا۔ بھابھی کی اپنی اولاد ہو گئی تب بھی انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا، بلکہ ہر کام میں میرا مشورہ ضرور لیتی تھی۔ کہتی تھی کہ تم میری بڑی بیٹی ہو، تم سے مشورہ لے کر سکون رہتا ہے۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا، مگر اب نہ جانے بھابھی کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ ہر روز 7 کلو کھیر بنا لیتی، مجھے ایک چمچ تک نہ دیتی اور اپنے کمرے میں لے جاتی۔ حیرت تو مجھے تب ہوتی جب بھابھی وہ دیگچہ 5 منٹ بعد ہی خالی کر کے لے آتی۔ میں حیرت زدہ سی ہوتی کہ آخر اتنی زیادہ کھیر وہ اتنی جلدی کھا کیسے لیتی ہیں۔ اب بھابھی کا یہ معمول بن چکا تھا۔ میرا بھی کھیر کھانے کو بہت دل چاہتا۔ ایک دن بھابھی کھیر بنا کر اپنے کمرے میں لے جا رہی تھی تو میں بولی بھابھی تھوڑی سی کھیر مجھے بھی چکھا دیں۔ بھابھی چند منٹ بعد میری طرف دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی انہوں نے کھیر کی طرف دیکھا تو بڑی خوفزدہ ہو گئی۔ انہوں نے جان بوجھ کر وہ دیگچہ نیچے گرا دیا اور بولی لبنہ یہ تو غلطی سے نیچے گر گیا، لیکن وعدہ کرتی ہوں کل جو کھیر بناؤں گی تو تمہیں ضرور کھلاؤں گی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، اس لیے میں نے بھابھی کا راز جاننے کی ٹھان لی۔ اگلے روز جب بھابھی کھیر کا دیگچہ کمرے میں لے گئی تو میں دبے قدموں سے ان کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے کمرے میں جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ بھابھی وہاں اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ 20 بچے بیٹھے تھے اور ان کے کمرے کا باہر کی جانب کھلنے والا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور باہر سڑک میں نکل گئی۔ میں بیرونی دروازے سے بھابھی کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے اوسانی خطا ہو گئے تھے۔ میں بولی بھابھی یہ سب کیا ہے؟ بھابھی بچوں کو کھیر کھلا چکی تھی، اس لیے انہیں رخصت کر کے میری جانب متوجہ ہوئیں اور بولی فضا یہ محلے کے یتیم بچے ہیں، ان کی مائیں ہی ان کی کفالت کر رہی ہیں۔ خود سوچو اس مہنگائی کے دور میں کوئی عورت اپنے بچوں کا پیٹ پالے گی یا پھر ان کی فرمائشیں پوری کرے گی؟ اللہ نے مجھے رزق سے بھی نوازا ہے اور صحت سے بھی، تو میں ان کے کام کیوں نہ آؤں؟ میں یہ نیکی سب سے چھپا کر کرنا چاہتی تھی، ریاکاری سے بچنا چاہتی تھی۔ میں نے تو اس نیکی سے متعلق تمہارے بھائی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں بڑی حیران تھی اور بولی بھابھی اگر یہ نیکی ہی آپ کر رہی تھی تو کل جب میں نے آپ سے کھیر مانگی تو آپ نے دیگچہ الٹ کیوں دیا؟ بھابھی بولی لبنہ جب میں تمہاری بات سن کر فارغ ہوئی تو میری نظر کھیر پہ پڑی۔ کھیر میں پڑا کاکروچ دیکھ کر میں ڈر گئی، اس لیے میں نے دیگچہ ہی الٹ دیا۔ میں بھابھی کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ میری بھابھی سچ میں بہت اچھی تھی، انہوں نے مجھے بھی بہت پیار سے پالا تھا اور اب دوسرے بچوں کو بھی جو یتیم تھے خیال رکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس لیے انہیں بڑے وقت لگائے تھے۔ اب میں بھی ہر روز کھیر بناتی ہوئی بھابھی کی مدد کرتی ہوں، شاید اللہ میری اس حقیر سی نیکی سے خوش ہو کر مجھ پر رحم کر دے۔ تو دوستوں اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔